بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت چہارم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم اسلامیات کا مضمون پڑھیں گے اور اس کا آج لیکچر نمبر 1 ہے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے باب 2، یعنی اپنی کتاب کا دوسرا باب۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو کتاب ہے اس کا پہلا باب ہمیشہ حفظ اور قرآن کا ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا باب جو ہے وہ ہوتا ہے ایمانیات و عبادات کا۔ تو ہم آج ایمانیات و عبادات کا آغاز کرتے ہیں، جس کا پہلا عنوان ہے اسلام کے عقائد۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ عقائد کہتے کسے ہیں، کہ عقائد ہے کیا۔ تو عقائد کا لفظ جو ہے وہ عقد سے نکلا ہے۔ عقد کا مطلب ہوتا ہے گرا لگانا، یعنی کسی چیز کو باندھنا، مضبوطی کے ساتھ مستحکم کر کے۔ جیسے ہم نے کسی چیز کو باندھنا ہوتا ہے تو ہم اس کو اچھے سے رسی کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ، ربڑ بینڈ کے ساتھ اس کو باندھتے ہیں نا، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، کہ اس کی پکڑ کو مضبوط کرنے کے لیے کہ وہ کھل نہ سکے۔ اسی طرح سے عقائد جو ہے وہ عقد سے بنا ہے، جس کے معنی کیا ہیں؟ گرا لگانا۔ تو عقائد کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہم نے اس کے لفظی معنی پڑھے نا، تو لفظی معنی کیا ہے؟ گرا لگانا۔ تو عقائد جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ عقائد کے مطلب کیا ہے؟ کسی بھی بات کو سچے دل و دماغ سے ماننا اور اس پر یقین کرنا اور زبان سے اس کا اظہار کرنا ہے۔ یعنی عقائد کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ کہ کسی بھی چیز کو دل و دماغ سے، یہ نہیں کہ صرف دل سے بلکہ اپنے دماغ سے، اپنی زبان سے کسی بھی چیز کو ماننا، پھر اس کے اوپر یقین کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو عقائد اسلام، یعنی ہمارا جو عنوان ہے وہ کیا ہے؟ عقائد اسلام۔ یعنی اسلام کے عقائد کیا ہیں؟ کہ اسلام کے عقائد جو ہیں وہ کس سے؟ ایمان کے مطلب پہ بھی ہیں، یعنی ایمان رکھنا، کسی بھی چیز پر ایمان رکھنا عقیدہ کہلاتا ہے۔ جیسے مسلمانوں کا جو ایمان ہے، مسلمان 5 چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ کون کون سے ہیں وہ؟ دیکھیں، عقائد اسلام ہمارے کتنے ہیں؟ 5۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان، تیسرا ہے رسولوں پر ایمان، چوتھا ہے آسمانی کتابوں پر ایمان، اور 5واں ہے آخرت پر ایمان۔ یعنی یہ 5 چیزوں پر ایمان رکھ کر ہم جو ہے مسلمان کہلاتے ہیں۔ یعنی مسلمان کا جو ایمان ہے وہ کیا ہے؟ وہ ان 5 چیزوں پر ایمان رکھنا، تبھی ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ایک، جس کو کہتے ہیں مٹھی کی طرح باندھ کے رکھتی ہیں، کہ ان چیزوں پر اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہی مسلمان کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ یعنی کہ 5 چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اگر وہ ان میں سے کسی بھی ایک چیز پر ایمان نہیں لاتا تو وہ مسلمان نہیں کہلاتا ہے۔ آگے ہم ان سب کا جو ہے علیحدہ علیحدہ مطالعہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا ہے، فرشتوں پر ایمان کیا ہے، رسولوں پر ایمان کیا ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان کیا ہے، اور آخرت پر ایمان کیا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یعنی ایک مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلا جو ہمارا ایمان ہے وہ کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، کہ یہ ساری کائنات، یہ ساری دنیا کو بنانے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمارا خالق، ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ ساری کائنات انسانوں کے لیے بنائی، پھر اس میں بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا، انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، کس لیے؟ اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے، اس دنیا کو اس دنیا کو بسانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ تو مسلمان وہی ہے جو اس چیز پر ایمان لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم اسلام میں آتے ہیں، یعنی ہمارا جو سب سے پہلا ہم جس چیز پر ہم اسلام قبول کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ کلمہ، یعنی لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوتے ہیں نا۔ مسلمان میں اور کافر میں کیا فرق ہے؟ اس کلمے کا فرق ہے کہ ہم اس چیز پر کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے۔
آپ خود سوچیں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے ہیں دنیا میں تو کیا دنیا کا نظام جو ہے وہ اس طریقے سے جس طرح سے بڑے اچھے انداز سے چل رہا ہے تو کیا چل سکتا ہے ایسے؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ اس کی مثال لے لیں، جیسے ایک اسکول ہے، ایک اسکول میں اگر ایک سے زیادہ پرنسپل ہوں، 2 پرنسپل ہوں تو کیا وہ اسکول چلے گا؟ یعنی ایک پرنسپل کہے گا نہیں میں نے یہ والے اصول یہاں پہ لگانے، دوسرا کہے گا نہیں میں نے یہ والے لگانے، تو کیا ہوگا؟ وہاں کا نظام خراب ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یہ جو پوری کائنات ہے اس کو چلانے والا صرف ایک اللہ ہے، ایک خدا ہے۔ تو مجھے آپ لوگوں نے بچوں ایک سوال کا جواب دینا ہے کہ قرآن پاک کی ایسی کون سی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہونے کا ثبوت دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ثبوت دیا ہے قرآن پاک میں، بہت جگہ پر ہے، لیکن ایک صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا۔ آپ نے اس صورت کا نام ہمارے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کرنا ہے اپنے نام کے ساتھ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فرشتوں پر ایمان، کہ فرشتے کون ہیں۔ یعنی فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چیز پر بھی پختہ ایمان رکھیں، جیسے ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اسی طرح سے ہم اس چیز پر بھی ایمان رکھیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ یعنی جس طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، جانور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، پرندے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ تو اسی طرح سے فرشتے جو ہیں، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ جس طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح سے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا تھا تو تب بھی فرشتے اللہ تعالیٰ پیدا کر چکا تھا، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ یعنی فرشتے کیا کام کرتے تھے؟ فرشتے دن رات اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، مٹی سے بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہی فرشتوں کو حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرو۔ یعنی تمام فرشتوں نے پھر یعنی ایک جو مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا کہ انسان کو سجدہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، یعنی تمام مخلوقات سے بڑھ کر، یعنی اشرف بنایا، اسے اعلیٰ مقام دیا۔ تو فرشتے کیا ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ کچھ مشہور فرشتے ہیں جو کہ اپنا اپنا کام جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں، جن میں سے کچھ کے نام میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یعنی یہ 4 مشہور فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ یہ کیا کام کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں اور رسولوں تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے نبی اور رسول بھیجے۔ اب ان رسولوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام کیسے آتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ پیغام لے کر آتے تھے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی، جتنے بھی رسول اس دنیا میں ہیں، سب تک پیغام کون لاتے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت میکائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مامور کر رکھا ہے بارش برسانے کے لیے اور لوگوں کو روزی فراہم کرنے کے لیے۔ یعنی جو ہم رزق کھاتے ہیں، جو ہم کھانا پینا ہے، ہمارا جو رزق ہم تک ملتا ہے وہ کون پہنچاتا ہے؟ وہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہم تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی وہ تعمیل کرتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ہم موت کا فرشتہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے کس کام کے لیے رکھا ہوا ہے؟ کہ لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے۔ جب لوگوں کے مرنے کا وقت آتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کی روح کو قبض کرتے ہیں، ان کی جان نکالتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یعنی یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا انتظار کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کریں کہ کب اللہ تعالیٰ نے حکم دے گا کہ قیامت کا دن آئے گا۔ یعنی قیامت کے دن یہ ساری دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس دنیا کو ختم کون کرے گا؟ اس دنیا کو ختم کرنے کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے ایک قیامت کے دن ایک ایسی آواز جو ہے وہ نکالیں گے کہ جس سے یہ ساری دنیا جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گی، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ سور پھونکنا کہتے ہیں۔ یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کام کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ تو یہ 4 مشہور فرشتے ہیں۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹے ہمارے جو ہے کندھوں پہ فرشتے ہر وقت رہتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے کہ وہ ہماری نیکیاں، ہماری برائیاں جو ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ انہیں ہم کہتے ہیں کرامن کاتبین۔ اسی طرح اور بھی بہت سے فرشتے ہیں جو اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم لوگوں نے پڑھا اللہ تعالیٰ پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان، باقی آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تب تک آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا اور بار بار ویڈیو کو دیکھیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔